السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ استخارہ کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کوئی بہت مشکل کام ہے، اس وجہ سے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی سے استخارہ کرایا جائے۔ دیکھیں، استخارہ جو ہے سب سے بہترین استخارہ وہی ہے جو خود آپ نکالتے ہیں۔ کسی سے کروانا، لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ہر کسی کا کام نہیں ہے، ہر کسی کے بس میں نہیں ہے استخارہ کرنا، وہ کسی پیر فقیر ہی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح اس کا تعلق رب کے ساتھ ہے، آپ کا بھی تعلق رب کے ساتھ ہے۔ کہیں بھی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ فلاں شخص کی زیادہ سنی جائے گی، یعنی فلاں شخص کا تو رابطہ ہو سکتا ہے لیکن دوسرے کا رابطہ نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ رب تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی سنے، وہ شخص مانگتا ہے اس کی بھی سنے گا۔ تو بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ استخارہ باب استفعال سے ہے، خیر طلب کرنا، یعنی آپ کسی بھی کام میں کشمکش میں ہوتے ہیں۔ کوئی شادی کا معاملہ ہے، اس میں آپ کشمکش میں ہیں کہ میں فلاں جگہ شادی کروں یا نہ کروں، کشمکش میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ استخارہ کرتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں۔ یا کاروبار کا کوئی معاملہ ہے، آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں آیا میرے لیے خیر ہے یا نہیں ہے، میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، کیا پتہ مجھے بہت نقصان نہ ہو جائے۔ یا نوکری کے سلسلے میں آپ کے سامنے 2-3 نوکریاں ہوتی ہیں، آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کون سی نوکری، کون سا روزگار میرے لیے بہتر ہے، تو ان تمام میں استخارہ کیا جاتا ہے، خیر طلب کی جاتی ہے رب تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرا رخ اسی طرف موڑ دے جس میں میرے لیے خیر ہے، میرا رشتہ وہیں مقدر کر دے جس میں میرے لیے خیر ہے۔ اسی طرح کسی کام میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، کسی بھی کام میں، اور اس میں آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا پتہ میں اس کام میں پھنس نہ جاؤں، تو آپ خیر طلب کرتے ہیں۔ کاروبار آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، فلاں کاروبار کروں یا فلاں کاروبار کروں، تو اس تمام میں آپ خیر طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور یہ آپ خود طلب کر سکتے ہیں۔ اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ باوضو ہو کر نیت کریں کہ میں اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کر رہا ہوں، اور پھر آپ 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھیں۔ 2 رکعت نماز نفل ہی پڑھنی ہے، آپ نے نیت اس کی کوئی الگ سے یہ نیت نہیں ہے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز استخارہ کی، یہ نہیں ہے، 2 رکعت نماز نفل کی، یہ حاجت ہی کے لیے ہوتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ دعا کیا کرنی ہے؟ جو حدیث کے اندر مسنون دعا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں، لمبی دعا ہے، اور اسی دعا کو میں جو ہے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، وہاں سے بھی آپ اس دعا کو اٹھا سکتے ہیں، یا کسی بھی جگہ سے آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر۔ اب ان هذا الامر کے اوپر جب آپ پہنچیں گے تو یہاں پر آپ نے اس کام کا تذکرہ کرنا ہے جس کے بارے میں آپ رب تعالیٰ سے مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا اگر آپ اس کام کو ذکر نہیں کر سکتے ہیں تو ان هذا الامر کے اوپر آ کر اس لفظ پر آپ دل میں اس کام کا خیال لائیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کا آپ خیال لے آئیں یہاں پر آ کر۔ ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال عاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اتنی دعا آپ نے مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اس دعا کا مقصد میں یعنی مفہوم بتا دوں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر اس کام میں میرے لیے خیر ہے تو راستے آسان کر، اگر اس کام میں میرے لیے خیر نہیں ہے تو مجھے اس کام سے پھیر دے، اس کام کو مجھ سے پھیر دے۔ یہ بیسیکلی رب تعالیٰ کے ساتھ ایک مشورہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہی دعا آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح آگے موبائل میں رکھ کر آگے اس طرح رکھ لیں اور دعا کرتے ہوئے اس کو دیکھ کر بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے استخارہ کیا تو ضرور آپ کو ایک خواب آئے گا اور خواب میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ کام ہو رہا ہے جی، یہ کام اس طرح نہ کریں اور یہ اس طرح کریں، یہ ایسی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خواب آ بھی سکتا ہے، خواب نہیں بھی آتا، عموماً خواب نہیں آتا، عموماً استخارہ کے بعد رب تعالیٰ آپ کا دل پھیر دیتے ہیں۔
آپ کا میلان کر دیتے ہیں اس طرف، جس چیز میں آپ کے لیے خیر ہوتی ہے رب تعالیٰ اس میں میلان کر دیتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، یعنی جس میں خیر ہوتی ہے اس کی طرف آپ کا دل مڑ جاتا ہے، تو استخارہ کرنا چاہیے۔ کریں آپ استخارہ، خود کریں، آپ کسی سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، خود کریں آپ استخارہ، اسی طریقے کے ساتھ کریں۔ اور اگر جلدی رزلٹ اس کا نہیں آتا ہے، جلدی میلان آپ کا نہیں ہو رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، کشمکش میں ہے، تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ 3 دن تک آپ کریں، 7 دن تک آپ کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رب تعالیٰ ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔